ہمارے نبی نے کم کھایا اور کتنی زوجات کی آپ کی ایک وقت میں 9. صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے. اچھا 3 کام جو مذہب نے بتائے ہیں وہ کر لو. سمجھدار ڈاکٹر بھی اسی کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ. جو مذہب نے 3 کام بتائے ہیں نا صحت کے حوالے سے وہ کر لو. نمبر 1 مذہب گوشت کھانے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو کھا لیا کرو. ایسا نہ ہو کچھ تحقیق بدل جائے اور بعد میں کہے کہ جی جو گوشت نہیں کھاتے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے معاملہ. تو جو کھا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلی بات گوشت نہ چھوڑو. دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے یا زیادہ کھانے کی ترغیب دی ہے یا بھوکا رہنے کی ترغیب دی ہے؟ کم کھانے کی نہیں, بھوکا رہنے کی. کم کھانا تو بہت کم کھانے کا مطلب کھائیں. ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہے اے اللہ ایک وقت کھانے کو ملے تو شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں میں تو صبر کروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں, جو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا یفش الکذب, جھوٹ پھیل جائے گا, یعنی برائی آنا شروع. اور انہی برائیوں میں آپ نے بتایا کہ جھوٹی گواہیاں, اور انہی میں آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ حرام کھانا شروع کر دیں گے, نا 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 نا, حلال کھائیں گے مگر زیادہ. تو زیادہ کھانے کو بھی کس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ برائی میں شامل کیا جا رہا ہے. یعنی امت اتنی بری ہو جائے گی خوب کھانا شروع کر دے گی, کھانا بہت کھائے گی. نہیں آ رہی بات میں. تو کم کھانے کی ترغیب ہے, کم کھانے کی ترغیب ہے. اتنی ترغیبات ہے نا کم کھانے کی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا. نہیں اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے اور اپنے پراٹھوں کے ہم نے کسی نے بتا دیا کہ یہ 2 پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے, تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. یہ ترغیبی چیز ہے, کوئی واجب حکم نہیں ہے. لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہم بہت کھاتے ہیں بھائی, بہت کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت, یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں, جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمل. آپ نے جو بھائی موضوع دیا وہ کہاں گئے بھائی نے پرچی دی تھی, وہ میں اس پہ ضرور بیان, آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں, میں انشاءاللہ اس پہ ضرور, میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا, میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. تو خوب سمجھ لو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ, ابھی صحت کی بات چلی ہے نا, تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں, وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پہ فائدہ پہنچائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. طعام الواحد یکفی الاثنین, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. جتنے میں 2 آدمی, ایک آدمی سیر ہوتا ہے نا, اس میں اصل میں 2 کے لیے کافی کا کیا مطلب, سیر تو نہیں ہوتے, لیکن جتنی آپ کو انرجی چاہیے, جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے, ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے, تو جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں, 2 کھانا شروع کر دیں تو کافی ہو جائیں گے آپ. اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے, جتنا ایک کو کی خوراک ہے تو وہ 2 کی کھاتا ہے. وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کر رہا ہے؟ الٹا. جتنا ایک میں سیر ہو جاتا ہے نا, حدیث تو کہہ رہے تم ایک میں جتنا پیٹ بھر جاتا ہے تو آدھے میں اس کا آدھا کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ آدھا کرو گے نا, پھر جو آپ گوشت کی یخنی پیو گے, وہ جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں, مزہ آئے گا آپ کو. صحیح ہے نا, مزہ آئے گا, مزہ آئے گا. تو آدھا کر لو اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے چاہے مسلم ہو غیر مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پلایا. ہمارے ہاں دودھ پیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد, 2 پراٹھے کھانے کے بعد, پھر آپ 1 گلاس دودھ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیلشیم ملے گا, فیٹ ملے گا. کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے. ٹھیک ہے, کس کے کھانچے کہیں ہے ہی نہیں جہاں جا کے یہ فٹ. ہم جو نبی کی سیرت میں دودھ دیکھتے ہیں نا, اس میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. ایک تو شدید بھوک میں بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیا گیا ہے, یعنی دودھ ایز اے کھانا استعمال کیا گیا ہے. ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے. دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا, تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے, کیونکہ حکیم صاحب نے کہا کہ رات کو دودھ پی کے سونا چاہیے, لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جائے گا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں, غزوہ احد میں دیکھو نا, سب صحابہ کو شدید بھوک تھی, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا یہ دودھ کا 1 پیالہ آیا ہے نا. شدید بھوک تھی صحابہ کو, 2 3 دن کے سے بھوک لگ رہی تھی, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 1 ہی پیالہ تھا, تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو، تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اتنا مجھے بھوک لگ رہی، میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا، اللہ نے برکت اتنی رکھی تو سب نے سیر ہو کے پیا اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ کے وہ برکت دے دی اللہ نے، ایک معجزہ نبی کا ظاہر ہوا، حضرت ابو ہریرہ نے پیا، کہتے ہیں اور پیو اور پیو، سیر ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح کی اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ شدید بھوک میں بھوک کس سے مٹائی ہے؟ دودھ سے، پھر دودھ جزو بدن بنتا ہے اور ایسا ٹھا کر کے جا کے باڈی کو لگتا ہے نا۔ تو دو چیزیں نبی نے بھوک میں استعمال کیا، دوسری چیز تازہ دودھ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بوائل دودھ نہیں استعمال کیا، یعنی جہاں تک ہمارے معلومات ہے تازہ دودھ۔ اب میری یہ کلپ چلایا گیا، کسی نے کہا دیکھو لوگوں کو کچا دودھ پینے کا مشورہ دے رہا ہے جراثیم والا، تو دودھ کچا جب پیو جو فوراً نکالو اور فوراً پی جاؤ، اگر رکھ لیا تو پھر کچے کا نہیں، ہم بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں اس میں، اور پھر خاص طور پہ جو گوالا تو کچا بھی پلا رہا ہے نا، تو اس میں گوالا بھی تو دے رہے ہیں نا دودھ، تو بھینس جتنا دے رہی ہے اس میں گوالا کا بھی اتنا اپنا خون پسینہ شامل ہے، گوبر کی چھیٹیں اور پتہ نہیں کیا کہ اس کو تو لازمی اپنی گائے ہو، اپنی بکری ہو اور تمیز سے تھن دھو کے تمیز سے نکالا ہو تو وہ کچا ہی بہترین ہے۔ وہ آپ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں، آپ کو بوائل میں اور کچے میں زمین آسمان کا فرق لگے گا، آپ ایسے ٹماٹر ہونا شروع ہو جاؤ گے، پیٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دودھ حلب الشاۃ، دودھ نکالا اور دودھ پیا، کچا پیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں۔ خیر، تو میں اس کر رہا تھا کہ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو ان میں غیر مسلم بھی تھا، تو آپ نے اس کا اکرام کس سے کیا؟ بھوک لگ رہی تھی سب کو تو آپ نے دودھ پلایا۔ انہوں نے 7 پیالے دودھ پیے ہیں اس غیر مسلم نے۔ پہلے کے پیالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے، ایک پیالہ آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور، دوسرا آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور، 7 پیالے پی گیا۔ 8ویں پہ اس نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا، سیر ہو گیا، چلا گیا، مسلمان ہو گیا۔ وہ نبی کے اخلاق اور آپ کی سیرت کو دیکھ کر اگلے دن دوبارہ آیا، پھر آپ نے دودھ پیش کیا، اس نے 1 پیالہ پیا، آپ نے دوبارہ پیش کیا، اس نے کہا شبیتو، میں سیر ہو گیا۔ نہیں یہ بات سمجھ، حالانکہ اس کو نبی نے کم کھانے کی ترغیب، اس کو تو اسلام ابھی سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا۔ تو ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا الکافر یأکل فی 7 امعاء، کافر 7 آنتیں بھرتا ہے، والمؤمن یأکل فی معن واحد، مومن 1 آنت بھرتا ہے۔ کیا مطلب؟ مومن کی خوراک کافر سے 7 گنا کم ہوتی ہے۔ ان صحابی کو نہ یہ پتا تھا کہ اس کو میڈیکلی مجھے کوئی فائدہ ہوگا اس کا، یہ بھی نہیں معلوم تھا، کوئی ڈاکٹر تھے اس زمانے میں سمجھانے والے نہ، انہوں نے نبی سے کم کھانے کی ترغیبیں سنی تھی۔ کیا مطلب؟ اب حدیث کا آج لوگ کہتے ہیں کہ آج تو کافر کم کھا رہا ہے، مسلمان طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں، تو یہ تو معاذ اللہ حدیث غلط ہو گئی۔ پھر تو خوب سمجھو حدیث کا منشا کیا ہے، کہ مسلمان شہوت پرست نہیں ہوتا، کافر شہوت پرست ہوتا ہے، اس کی خواہشات رکتی نہیں ہے، تبھی کھایا جائے گا کھایا جائے گا۔ آج جو کافر کم کھا رہے ہیں نا، ان کو ڈاکٹر لے کر آئے ہیں اس پر، جبکہ مسلمان اگر کم کھاتا ہے ڈاکٹروں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ویسے ہی اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی ہے کہ بھائی کیا ہے سارا دن جگالی کرتے رہو، بس ٹھیک ہے نا، چند دیوالے ہو گئے، نیند بھی کم آتی ہے اس سے، انسان کم کھاتا ہے تو چاقو چوبند رہتا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، آپ دیکھ لیں ان کی خوراکیں بہت تھوڑی تھی۔ کیوں تھوڑی تھی؟ بھائی وہ ان کو دین کے کام کرنے ہیں، وہ کہتے ہیں زیادہ کھاؤ تو نیند آتی ہے، تو کھاؤ اتنا نا جتنا افورڈ کر سکو، تو خواہشات سے انسان نکل جاتا ہے۔ تو آج جو کافر تھوڑا کھا رہے ہیں نا، وہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں، ڈاکٹروں کے مشورے ہیں، ورنہ اگر صحت کا معاملہ نہ ہو تو پھر کافر خواہشات نفسانیہ میں زیادہ ہوتا ہے، مسلمان کم ہوتا ہے۔ تبھی تو دیکھ لو نا زنا کتنا زیادہ ہے وہاں پہ، وہ تھوڑی عورت کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں، یہاں 30-35 سال عمر ہو جاتی ہے، شادی نہیں ہوتی اور گزارا بہت سے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو مسلمان میں آج بھی خواہشات نفسانیہ پہ کنٹرول دوسروں کی نسبت زیادہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کو موٹیویشن مل رہی ہے ڈاکٹروں سے، ہمیں نہ مذہب سے مل رہی ہے اور نہ ڈاکٹروں سے مل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو آپ کسی دعوت میں لے جائیں، آپ سے زیادہ ڈبل، وہ ڈاکٹر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں، آپ سے زیادہ ڈبل، آپ جائیں وہ سگریٹ پی رہے ہوں گے، تو آدمی کہتا ہے یار جب اتنی نقصان دہ تو یہ کیوں پی رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب خوب سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مسلمان 1 آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتا ہے، یعنی اس میں خواہشات نفسانیہ کم ہوتی ہیں۔ تو آپ نے ان صحابی کو اپریشیٹ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو آپ ان سے کہتے کہ تم جب کافر تھے تو تم نے 7 پیالے پیے تھے، تم نے اسلام قبول کر کے صرف 1 پیالہ پیا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس سے تمہارے جسم میں کمزوری ہو جائے گی۔ نہ نہ نہ، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے۔ اگر یہ چیز کمزوری کا سبب ہوتی تو ہمارے نبی کیا فرماتے کہ کمزور مومن اللہ کو طاقتور سے زیادہ محبوب ہے، لہذا کم کھاؤ تاکہ کمزور ہو جاؤ۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں، اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یا بنی آدم کلکم خطاؤن، اے بنی آدم، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے، وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔
تو کعب ابن مالک کو جو اتنا بڑا مقام ملا، اگر وہ غلطی نہ کرتے تو یہ مقام ملتا؟ اس لیے علماء کہتے ہیں بعض دفعہ انسان گناہ کر کے ایسے مقامات تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک وہ نہیں پہنچتا جس نے گناہ نہ کیوں۔ اب یہ عجیب بات ہے نا، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی۔ کیوں بتائی نہیں جاتی؟ کہ اس بہانے لوگ گناہ نہ کرنا شروع کر دیں، تو اصل میں وہ گناہ کی وجہ سے نہیں پہنچتا، گناہ سے توبہ اس نے ایسی خاندانی کی ہوتی ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے جو اس کا تعلق تھا نا اللہ سے، گناہ کے بعد جب توبہ کی ہے تو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تعلق ہو گیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک عورت نے زنا کیا، شادی شدہ عورت نے، نبی کے پاس آئی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا، رجم کی سزا جاری کریں۔ 4 دفعہ آئی، آپ نے حکم دیا پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے، تو پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کیا گیا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھی، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ایک زانیہ عورت کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، ایسی خاندانی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں ڈیوائیڈ کر دی جائے تو ہر ایک کی بخشش ہو جائے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان سے زنا نہ ہوتا تو اتنا بڑا مقام نہ ملتا۔ تو یہاں زنا نہیں ہے، زنا سے توبہ، زنا کی وجہ سے مقام نہیں ملا، زنا سے توبہ ایسی کی ہے کہ ایسی توبہ کوئی کرتا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پتھروں سے ہلاک کروانے کے لیے پیش کر دیا۔ یہ بڑی بات ہے نا کہ اتنا آخرت کا خوف کہ مجھے دنیا میں سزا چاہیے، آخرت میں نہیں چاہیے، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ توبہ کر لو گے تو معاف ہو جائے گا، لیکن تسلی نہیں ہو رہی، نہیں بھی سزا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی غلطی کوشش کرو غلطی نہ ہو۔ دیکھو اس امید پہ غلطی کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا بعد میں، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو زخمی کرو اس امید پہ کہ بعد میں علاج کر لوں گا، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا نا، ہو گیا نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا، پھر ہے توبہ۔ تو کعب ابن مالک نے یہ سوچ کے تھوڑی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے کہ بعد میں توبہ کروں گا، بلکہ وہ تو شیطان نے ورغلایا، اور کھیتیاں پکی ہوئی تھیں، پورے سال باغ پہ محنت کی تھی، گرمی تھی، اب کھجور کھانے کا وقت آیا، سارے سال کی محنت ضائع ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ تبوک میں چلے گئے تو، اور پھر یہ بھی سوچ رہے ہم تو ہر جنگ میں شریک رہے ہیں تو اس میں نہیں گئے تو کیا ہو گیا۔ تو اس طرح سے شیطان نے کیا کیا، روک لیا۔ اور شیطان کو پتا ہوتا نا کہ یہ ایسی خاندانی توبہ کریں گے، وہ کہتا بھائی آپ جائیں۔ وہ کیا کہتا، بولو بھائی، شیطان نے قسم اٹھائی تھی نا اللہ سے کہ ان سے نافرمانی کرا کے چھوڑوں گا، تو اللہ نے بھی کیا فرمایا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو شیطان اپنا کام کرا رہا ہے، آپ اپنا کام کرو۔ شیطان اگر پچھاڑ دیتا ہے تو توبہ کر کے اللہ کو مناؤ دوبارہ۔ تو کعب ابن مالک کی کو اتنا جو عزت ملی اس لیے کہ غلطی کا اعتراف کیا، جو سزا مل رہی ہے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے برداشت کیا، اتنا بڑا مقام مل گیا ان کو جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ منافقین نے کیا کیا اور مخلصین نے کیا کیا، اب دونوں کا آپ دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق میں سب سے افضل اور برتر ہیں، اس حیثیت سے نہیں کہ آپ عرب تھے، اس حیثیت سے نہیں کہ آپ قریشی ہیں، اس حیثیت سے نہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، نا 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 نا، اس حیثیت سے کہ اللہ نے ساری دنیا کے سارے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جو سلیکشن کی ہے وہ کس کی، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس حیثیت سے اگر اللہ کے نبی کی پیروی ہوگی، آپ کو راضی کریں گے، تو اس میں اللہ پہلے ہوگا، نبی بولو بھائی بعد میں، کیونکہ اس میں اصل مقصد کس کو راضی کرنا ہے، اللہ کو، اللہ کی رضا کے لیے نبی کو راضی کیا جا رہا ہے۔ منافق کیا کرتے تھے کہ جب تبوک سے واپسی پر وہ یہ دیکھا انہوں نے، بلکہ بعض مخلص صحابہ بھی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، منافقین نے کیا کیا اور مخلصین نے کیا کیا، اب دونوں کا آپ دیکھیں۔ منافقین نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جا کے نبی کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ غضبناک ہوں گے کہ اتنی سخت مصیبت میں تم نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ منافقین نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نبی کو تکلیف میں دیکھنا بولو بھائی نہیں چاہتے، تو جھوٹ بول دو جا کے کہ ہمیں یہ عذر تھا یہ عذر تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، آپ ہم سے خوش بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ خوشی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من حیث الرسول راضی کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، کیونکہ رسول کی حیثیت سے آپ کو راضی کرتے تو کہتے پہلے اللہ، اور اللہ جھوٹ بولنے پر راضی بولو بھائی نہیں ہوتا۔ انہی کے لیے اللہ نے فرمایا اے نبی اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے اللہ نہیں ہوگا راضی،
ان کو بتا دیں، ٹھیک ہے، نبی کو خوش کر لو، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اور جو مخلص تھے ہلال ابن امیہ، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی رضی اللہ عنہم، یہ 3 صحابی مخلص تھے، یہ پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے کیا سوچا کہ بھائی نبی کی رضا بذات خود مقصود نہیں ہے، وہ مقصود ہے اللہ کی وجہ سے، تو آج ہم سچ بولیں گے نبی ناراض ہو جائیں گے، لیکن اگر جھوٹ بولے تو نبی تو خوش ہو جائیں گے لیکن اللہ ناراض۔ تو انہوں نے صاف صاف آ کے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن مالک سے پوچھا، الم تکن قد ابتعت ظہرک، اے کعب ابن مالک تمہارے پاس سواری نہیں تھی تبوک میں جانے کے لیے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ سب کچھ میرے پاس موجود تھا، کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بولو بھائی سرخ ہو گیا۔ دیکھو تکلیف ہو رہی ہے نا آپ کو، لیکن کعب ابن مالک کیا سوچ رہے ہیں، بھائی اگر اللہ کو ناراض کر کے اللہ ناراض ہو جائے گا، میں بھی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنے لوگوں نے ورغلایا کہ جھوٹ بول دو، کہ قریب تھا کہ میں بھی کچھ، بھائی نبی کی یہ تکلیف تو نہیں دیکھی جاتی تھی نا صحابہ سے، تو وہ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی عذر میرے پاس نہیں۔ آپ کا چہرہ انور غصے سے کیا ہو گیا، سرخ، اور آپ نے فرمایا قم، اڑ جاؤ یہاں سے۔ صحابہ کے لیے یہ جملہ پہاڑ سے کم نہیں تھا، جتنا ان کو عشق و محبت تھی نا نبی سے، ان کے لیے یہ جملہ، یہ کہنا آسان ہے، جس پہ گزری ہوگی وہ جانتا ہے اس جملے کا وزن کیا تھا۔ قم حتی یقضی اللہ فیک، ان بچوں کو کنٹرول کریں بھائی، یار مسجد کے کوئی خادم ہے نا، اوپر جا کے ذرا بچے شور مچا رہے ہیں۔ قم حتی یقضی اللہ فیک، اٹھ جاؤ یہاں سے، اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہ وقتی جذباتوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کے بارے میں حکم دیا کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے، اتنا سخت بائیکاٹ کروایا کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مدینہ کی گلیاں اجنبی ہو گئی تھیں، حتیٰ کہ ان کی بیویوں نے بھی نبی سے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں ساتھ رہنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا تم بھی علیحدگی اختیار کر لو، بیویوں کو حکم دیا۔ 2 صحابی تھے، ان کی بیویوں کو بوڑھے ہونے کی وجہ سے خدمت کی اجازت دے دی، باقی کعب ابن مالک جوان تھے، ان کی بیوی کو بھی حکم دیا علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ کیسے ان کے دل میں خیالات آئے ہوں گے کہ یار ہم نے بدر میں بھی ساتھ دیا، ہم نے احد میں بھی ساتھ دیا، ہم نے خندق میں بھی ساتھ دیا، شیطان ورغلا سکتا ہے نا، ایک جنگ میں اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ہمارے ساتھ معاذ اللہ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں بھی شریک رہے، غزوہ خندق میں بھی، وہ کہہ سکتے تھے میں سب میں شریک رہا، تو میرا ایسا بائیکاٹ کہ مجھے کہا جا رہا ہے مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ ہم جیسے نالائق ہوتے تو کیا حال ہوتا ہمارا، ذرا ذرا سی بات پہ کیسے ہم لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ وہ چلے گئے اٹھ کے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی ذات کو نہیں دیکھ رہے۔ بھائی کسی سے ذاتی جب مسئلہ ہو، کسی سے ذاتی محبت ہو، ذات کا مسئلہ ہو، تو وہ اتنا برداشت بولتے کیوں نہیں کرتا، باس کو برداشت نہیں کرتے لوگ۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے کیا ہیں، نمائندے ہیں بھائی۔ جب اللہ کسی بات کا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا چلے جاؤ، تو یہ نہیں کہہ رہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہاں اکڑ دکھانا، یہ اللہ کے سامنے اکڑ دکھانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے وہ اس حیثیت سے کہ آپ محمد ابن عبداللہ نہیں ہیں، آپ سید الانبیاء اور رسول اللہ ہیں۔ کتنی قربانیاں، لیکن نبی نے حکم دیا بیوی کو بھی الگ ہو جاؤ۔ اکیلے فرماتے ہیں کعب ابن مالک، میں 40 دن اس حال میں رہا ہوں کہ قرآن نے میری کیفیت کو بیان کیا، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادگی کے باوجود کیا ہو گئی، تنگ ہو گئی، ایسی زمین ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں سلام کرتا تو کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ اسی دوران فارس کے بادشاہ نے ایک لیٹر بھیجا، خط بھیجا آپ کے پاس کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھیوں نے تمہیں جو مقام ملنا چاہیے وہ مقام نہیں دیا، تم عزت دار آدمی ہو، تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، آ جاؤ ہمارے پاس۔ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ نہیں تھی؟ دشمن فائدہ اٹھاتا ہے نا ایسے موقع پہ، اور کتنا پروٹوکول ملتا ہے جب فارس چلے جاتے، فوراً وزارت مل جاتی ہے۔ یہاں کیا مل رہا ہے؟ اتنی قربانیوں کے باوجود ایک غلطی پر بائیکاٹ، اور یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بائیکاٹ کبھی ختم بھی ہوگا کہ نہیں۔ کعب ابن مالک کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ خوف تھا کہ اس حال میں میری کہیں موت نہ ہو جائے، میری موت اس حال میں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو تو میرا بنے گا کیا۔
تو جیسے ہی وہ خط ملا ہے نا بادشاہ کا، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ نے ایک آزمائش مجھے دی تھی، میں اس میں ناکام ہو گیا، تبوک میں شریک نہیں ہوا، یہ دوسری آزمائش میں بھی کہیں ناکام نہ ہو جاؤں، اسے پھاڑ کے آگ میں پھینک دیا اس خط کو۔ 40 دن اسی طرح گزرے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ آپ کا چہرہ جو ہے نا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کعب ابن مالک کو خوشخبری سنا دو اور ان 2 صحابی کو بھی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ جب کوئی خوشی کی خبر کسی دوست کو پہنچانی ہو تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے میں بتاؤں۔ تو وہ صحابی جو ہے نا ایک فوراً تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھے کہ دوسرے سے پہلے میں پہنچ جاؤں۔ کہتے ہیں لیکن دوسرے صحابی نے سیلا پہاڑ پہ چڑھ گئے جو ہے وہ اعلان کر دیا یا کعب ابن مالک ابشر، بس اتنے لفظ کہے انہوں نے۔ حضرت کعب ابن مالک کا گھر دور تھا مسجد سے، تو کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے پہاڑ سے آواز آئی فجر کے بعد کہ کعب ابن مالک خوشخبری قبول کرو۔ بس اتنا لفظ میں نے سنا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی۔ تو وہ جو گھوڑے پر بیٹھ کے گئے تھے نا، وہ کہتے ہیں آواز گھوڑے کی اس رفتار سے تیز۔ اس زمانے میں جیٹ طیارے نہیں ایجاد ہوئے تھے جو آواز سے بھی تیز ہوتے ہیں، ورنہ وہ طیارے میں بیٹھ کے چلے جاتے۔ تو ہے یا کعب ابن مالک ابشر، تو جیسے ہی وہ آئے نا خوشخبری لے کے، پھر وہ آواز تو انہوں نے اس لیے پہنچا دی کہ گھوڑے سے پہلے میری آواز پہنچ جائے۔ تو جیسے ہی آواز پہنچی ہے تو 2 صحابی نے خوشخبری دی تھی، ایک گھوڑے پہ آئے اور دوسرے وہیں سے اعلان کر کے پھر پیدل آ گئے۔ انہوں نے کہا جو بات تھی پہنچانی تھی پارسل تو کر دی ہے، اب آرام آرام سے آ جاؤ۔ جب یہ آئے ہیں تو حضرت کعب ابن مالک اتنے خوش تھے، فرماتے ہیں میرے پاس صرف ایک کرتا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے وہی ان کو ہدیہ کر دیا، 2 کرتے یا 1 کرتا، کیونکہ انہوں نے خوشخبری سنائی ہے نا۔ آج ایک اور بات بھی ہے، ہمارے ہاں تھینک یو سے آگے لوگ بڑھنے کے لیے تیار، کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لو سوائے شکریہ تھینک یو اس کے علاوہ کخ بھی نہیں کرے گا۔ اور رفیع بھائی پہلے رشتوں کا کام کر رہے تھے نا، میں نے ان سے کہا فیس رکھے، کہہ رہے نہیں یار، تو بیچارے اپنے خون پسینے بہا کے کسی کا نکاح کراؤ روکڑا جیب سے، چلو اگلے نے فیس نہیں رکھی، آپ خوش ہو کے ہدیہ دے دو بھائی، کیا خیال ہے یار؟ آپ نے مجھے رشتہ دلا دیا، میں تو عرصے سے تلاش کر رہا تھا، آپ کا بہت شکریہ، یہ میری طرف سے آپ کے لیے کیا ہے؟ گفٹ ہے۔ یہ خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے انسان کے۔ نہیں جی، ہاں کچھ لوگ ہیں الحمدللہ، رفیع بھائی نے بتایا کچھ لوگ نے بہت کوشش کی کہ نہیں بھائی ہم آپ کو گفٹ دیں گے، لیکن انہوں نے بھی نہیں لیا، پھر وہ بھی انہوں نے کہا خاندانی چل رہا ہے تو پھر آؤ مقابلہ کرو، تم دو ہم نہیں لیں گے۔ تو لیکن میجورٹی کی جو ہمارے قوم کی حالت ہے نا، یہ ان سے نچوڑ کے نکالو تو ٹھیک ہے، ٹوپیاں کرا کے پیسے کماؤ، چیزیں پہناؤ ان کو، پھر پیسے نکالو تو ڈبل دے دیں گے۔ تو یہ صحابہ کی سنت ہے، انہوں نے کہا خوشخبری دی ہے انہوں نے مجھے، اتنی اچھی خبر ہے تو اچھی خبر پہ کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ تو جب کوئی اچھی خبر دیا کرے نا، کچھ نہ کچھ کوئی خوشخبری سنایا کرے، کچھ گفٹ دے دیا کرے اس کو۔ تو خیمے میں خیر مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر، آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا، اور بشارت کے الفاظ جو نبی کی زبان سے نکلے اس وقت، یا کعب بن مالک ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک۔ کیا مزہ آیا ہوگا حضرت کعب بن مالک کو یہ سن کے، اے کعب میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں ایسے دن کی کہ جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے، ایسا خوشی کا دن آج تک تیری زندگی میں نہیں آیا۔ ایسے دن کی مبارکباد، ہم مبارکباد دیتے ہیں بھائی عید کا دن ہے مبارک ہو، آپ کی شادی ہو گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا مبارک دیں یا کیا، ابھی تو بعد میں پتہ چلے گا، آپ کے بچہ پیدا ہو گیا مبارک ہو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ یہ الفاظ ہم نے کسی کو کہے ہیں کہ آج ایسا دن ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ایسا دن آپ کی خوشی کا آپ کی زندگی میں نہیں آیا، تو ایسی خوشی کے دن کی مبارکباد۔ تو نبی کے الفاظ کیا ہیں؟ ابشر بخیر یوم، سب سے بہترین دن، یعنی خوشی کے لحاظ سے۔ ویسے تو بہترین دن وہ تھا جس دن آپ نے اسلام قبول کیا نا، لیکن خوشی جس دن سب سے زیادہ ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا، اس دن کی مبارکباد قبول کرو۔ تو اب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا، اتنا لمبا واقعہ میں نے جو کھینچا ہے، آگے سنو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں سب کچھ کیا ہے؟ اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے اپنے انٹروڈکشن کے لیے، اللہ چاہتا ہے سب کس کی طرف آئیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کے سوا کسی ذات کو مقصود بنا لوگے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔
اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ذہن بنایا اور قرآن بھی یہی کہتا ہے. تو اب دیکھو کیوں نبی کی ٹریننگ کیسی تھی, صحابہ کو کیسا نبی نے, یہ جو فلسفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیسا دماغ میں ان کے اتارا تھا. جب نبی نے یہ خوشخبری سنائی ہے, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب تیری ماں نے جب سے تجھے جنا ہے اس دن سے لے کے آج تک تیری زندگی کا جو سب سے خوشی کا دن ہے اس کی خوشخبری قبول کر, اس کی مبارکباد قبول کر. تو فوراً کعب بن مالک نے کیا کہا ہے, امن کا ام من عند اللہ, یا رسول اللہ یہ خوشخبری آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات, کیونکہ میں نے جو 40 دن ٹینشن اٹھائی ہے یہ کس کے لیے اٹھائی ہے؟ اللہ کے لیے. کیونکہ میں اگر آپ کو راضی کرنا چاہتا تو جیسے منافقین نے اس وقت گھمائی باتوں کو میں بھی گھما لیتا تو یہ ٹینشن ہوتی نہیں. یہ تو ہم سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو یہ خوشخبری مجھے اس کی جو ہے نا کنفرمیشن چاہیے, مجھے اس کی تسلی چاہیے. حل من کا ام من عند اللہ, یہ جو آپ بشارت دے رہے ہیں آپ نے مجھے معاف کیا ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ بھائی دو جہتیں, نبی بھی تو ناراض ہو گئے تھے نا. تو کعب بن مالک کے دل میں خیال ہے بھائی ابھی اللہ نے تو ہو سکتا ہے توبہ قبول نہ کی ہو, اس کے لیے الگ سے. نبی جو ذاتی طور پر بھی تو ناراضی ہوتی ہے نا انسان کو. بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے کمانڈر ہیں, امیر ہیں, خلیفہ ہیں, اس حیثیت سے بھی تو انسان ناراض ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس حیثیت سے آپ ناراض ہوئے ہوں اور آپ اب خوش ہو گئے ہوں. تو جو اصل مسئلہ تھا وہ تو اب بھی کیا ہے, اٹکا ہوا ہے. تو فوراً یہ سوال کرنا, دیکھو ہوتا کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ ابشر بخیر یوم, سب سے بہترین دن کی مبارکباد قبول کرو. آپ فرماتے یا رسول اللہ قبول کی, خوش ہوتے یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ نے آپ کو راضی کر دیا مجھ سے. اب تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے یا رسول اللہ میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو مجھ سے راضی ہو گئے ہیں, اللہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ تھوڑی دیر بعد بھی تو ہو سکتا تھا نا. یار نہیں, وہ تلوار کہاں ہے بھائی, کدھر گیا؟ آپ کو بولا ہے میں مذاق تھوڑی کروں, تلوار یہاں روب ہوتا ہے بھائی, لا کے رکھا کرو تلوار یہاں پہ. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی ہم ہوتے اول تو ہم پوچھتے ہی نہیں, اول تو یہاں تک ہماری تو نوبت پہنچتی نہیں. ہم تو کہتے ہیں ابے بھائی میں اتنے کچھ کارنامے سر انجام دے چکا ہوں بھائی, کیا چھوڑو یار, ہم نے تو بھائی اپنی طرف سے کوشش کر لی جیسے آج ہوتا ہے نا. اس لیے میں کہتا ہوں جو ابا کو راضی ہے نا, جو لوگ کہتے ہیں ابا یوں ہیں تو ابا اب میرا میٹر گھوم گیا ہے, اور بھائی ابا کو جو خوش کرنا ہے اس لیے نہیں کہ آپ کے ابا ہیں, اس لیے کہ ان کو خوش کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. جب اللہ سامنے ہوتا ہے نا تو پھر انسان بڑوں کے سامنے نخرے نہیں کرتا. کہ باس سے لڑو بھائی, آپ نے کمپنی کے لیے بہت کچھ خدمات کی, ایک دفعہ آپ کی سے غلطی ہو گئی, باس نے کہا بھائی نکل یہاں سے, میں تیرا بائیکاٹ کروں گا, آپ جو جاؤ, اڑے تمہارے باپ کا تھوڑی کھاتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, اچھا لگتا ہے, خدا میں آپ کو ایوارڈ دوں گا. یہ غیرت مند ہونے کی کیا ہے؟ کیونکہ باس کو جو خوش کر رہے ہو اللہ کے لیے تھوڑی, باس کو بھائی پیسوں کے لیے خوش کرتا ہے آدمی. یار باس سے بنا کے رکھو, تنخواہ ٹائم پہ ملے گی, اور فری پھوکٹ میں تھوڑی. آپ اس کو اس کی کمپنی چلا رہے ہو, وہ بھی تو کما رہا ہے نا. ارے وہ بھی کما رہا ہے تو وہ بھی آپ کو دے رہا ہے, تو دونوں ایک دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں, کسی کا کسی پر احسان نہیں ہے. تمیز سے چلے گا, نہیں چلے گا جا اڑے یہاں سے, اڑے تڑے کر کے بات کرو آپ, وہاں ایسا نہیں ہے. اور باپ کا جو حیثیت ہے نا ماں اور باپ کی, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ابا ہیں تو ابا اچھے چل رہے تھے تو آپ بھی اچھے چل رہے تھے, ابا کا میٹر شارٹ ہو گیا تو آپ نے 2 دفعہ برداشت کیا, تیسری دفعہ میں آپ نے کہا ابا میں اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا, ایسی کی تیسی. نا 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 نا, ابا کو جو راضی کرنا ہے وہ ابا کے لیے نہیں, وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیونکہ ابا کی بھی 2 حیثیتیں ہیں, یعنی ابا سے جو اچھا سلوک کرتے ہو 2 وجہ سے. ایک تو اس لیے کہ ابا ہیں, تو یہ تو ہندو بھی کرتا ہے, اتنا نہیں کرتے جتنا مسلمان کرتے ہیں, لیکن بہرحال کرتے تو رسپیکٹ تو دیتے ہیں نا. انگریز بھی, میں نے ایک انگریز کو دیکھا آسٹریلیا میں اپنی بوڑھی ماں کو گلے مل کے ایسے کھڑا ہوا ہے, مجھے بڑا اچھا لگا یار, بوڑھی ماں تھی ایسے گلے مل رہا ہے. میں نے کہا کہاں کیا ہو رہا ہے, پتا چلا کہ وہ کسی دوسرے ملک جا رہی ہے اماں. مجھے اچھا لگا یار, چلو کافر ہیں مگر اپنی ماں کو عزت دے رہے, کافی دیر تک اپنی ماں سے گلے مل کے چپکا رہا, وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا مجھے. تو وہ بھی دیتے ہیں بھائی, چاہے تھوڑی دیر کے لیے دے رہا ہو, پھر واپسی پہ اولڈ ہوم میں کرا دے, ہو سکتا ہے نہ کرا رہا ہو, سارے تھوڑی کراتے ہیں, بہت سے گھر میں بھی رکھتے ہیں ابا اماں کو. لیکن یہ رسپیکٹ دینے کی وجہ کیا, یہ کیا ہے اماں. ہم جو ماں باپ کو عزت دیتے ہیں بھائی, یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دو, وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ محض اس لیے کہ ابا ہیں اور یہ اماں ہیں, بلکہ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اللہ فرماتے ہیں تیرے باپ نے تجھے اپنی رسپیکٹ کا حکم نہیں دیا, میں نے حکم دیا تجھے کہ اپنے باپ کی عزت کر, اور حکم نہیں دیا
वसीयत की है, जो हुक्म से बढ़कर चीज है। तो जब अल्लाह की वजह से किसी को इज्जत दी जाती है तो फिर वो कैफियत होती है जो किसकी थी? काब इब्ने मालिक रजी अल्लाह अन्हु की थी। बहुत मुश्किल है भाई, बात समझाना बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर समझ में क्यों नहीं आ रही? अगर इतना आसान है तो रिपोर्टें तो वही आ रही हैं जो मेरा बयान सुन रहे हैं, उनकी रिपोर्टें भी कोई इतनी अच्छी कि भाई चलो सुन के इतने अच्छे बन गए कि अब वो वैसे के वैसे ही हैं। तो रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी इसका मतलब बयान समझ में नहीं आ रहा। तो खैर, काब इब्ने मालिक को नबी ने क्या फरमाया? खुशखबरी कबूल करो। तो ऐसा लगता है फौरन जब कहा ना मिन का मिन अमिन इंदिल्लाह, इसका मतलब उनके दिमाग में बस एक चीज सवार हो गई थी कि किसको राजी करना है? अल्लाह को। इसलिए फौरन पूछा, या रसूल अल्लाह, ये खुशखबरी आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? नबी ने फौरन जवाब, नबी भी गजबनाक नहीं हुए। हाँ, मैं कह रहा था अगर हम होते, पीर साहब होते जो मार्केट में चल रहे हैं, मैं अपने मुरीद से कहता, पहले कई दिन नाराज रहता, मैं कहता अब मैं खुश हो गया हूँ। पीर वो मुरीद कहता कि आपको अल्लाह की तरफ से कोई इल्हाम हुआ है या अल्लाह भी मुझसे खुश हो गया है? तो पीर को गुस्सा आता, अबे तू, मैं जब खुश हो गया तो उसका मतलब अल्लाह भी क्या है? खुशी है। यही होता है ना भाई, मैं और अल्लाह में कोई फर्क माज अल्लाह है ही नहीं। पीर साहब खुश हैं तो कौन खुश है? अल्लाह खुश है। पीर साहब नाराज है तो कौन नाराज है? अल्लाह नाराज। तो खैर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फौरन काब इब्ने मालिक ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अमिन का अमिन इंदिल्लाह, ये जो खुशखबरी आप दे रहे हैं कि ऐसा दिन मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आया, इस दिन की मुबारकबाद जो आप दे रहे हैं, ये मुबारकबादी आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? आपने फरमाया, ला बल मिन इंदिल्लाह। आप और खुश हुए, फरमाया, ना ना ना, मेरी तरफ से नहीं, बल्कि किसकी तरफ से? अल्लाह की। यानी गोया बज़बाने हाल बताया कि मैं भी जो इतना खुश हूं इसलिए कि किसकी तरफ से बशारत है? अल्लाह की तरफ से। जब अल्लाह खुश हो गया तो मैं क्यों खुश नहीं हूंगा? समझ में नहीं आ रही, मेरा ख्याल है। तो काब इब्ने मालिक कहते हैं, मैंने ये अज़म किया कि मैं, अच्छा अब देखो, खानदानी लोग थे ना, वो जो खुशखबरी सुनाने के लिए आ रहा है उसको भी हदिया दे रहे हैं। और जब नबी से तस्दीक हो गई कि अल्लाह ने वही नाजिल की, और ये सूरह तौबा में ये आयतें हैं, वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, अल्लाह ने उन 3 की तौबा भी कबूल कर ली। तो काब इब्ने मालिक कहते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह मेरी तौबा को कुरान का जुज बना देंगे, कुरान का जुज बना देंगे, तो हमेशा पढ़ा जाएगा। देखो हजरत काब इब्ने मालिक को इतना प्रोटोकॉल क्यों मिला है कुरान की तरफ से, ये समझने की चीज है। जो गलती करता है उसको तो प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए ना यार। काश ये बातें समझ में आ जाएं यार। आज पूरा मुआशरे के फॉल्ट ही यही है, मुआशरे में फॉल्ट ही यही चल रहा है मार्केट में। आप किसी को बोलते हो ना मैंने गलत किया है, वो समझेगा अगर मैंने मान लिया ना मैंने गलत किया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये समझा जाएगा कि मैं क्या करता हूँ, गलत करता हूँ, लिहाजा मेरी किसी बात पर आइंदा एतमाद खत्म हो जाएगा। लिहाजा अब उसको सही करने की कोशिश में लग जाता है इंसान। बॉस अपने मुलाजिम से बोल दे कि तुमने गलत किया, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि मान लिया तो मतलब क्या है, यार हम तो फिर गलत आदमी, हम तो गलत भी करते हैं। बॉस ने गलत किया, किसी ने कहा कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, वो मान लेगा मैंने गलत किया, तो नतीजा क्या निकलेगा, वो समझेगा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी तो फिर मेरे एतमाद खत्म हो जाएगा, एतमाद खत्म हो जाएगा तो वो ये तो बंदा ही ठीक नहीं है, जब बंदा ही ठीक नहीं है तो मेरी कोई बात फिर तो हर बात ही गलत होगी। तो वो कहता नहीं मैंने गलत नहीं किया। और मियाँ बीवी का तो सुबह शाम सेटअप ही यही है। शौहर बीवी को बोले तुमने गलत किया, मान लेगी, हो ही नहीं सकता। मैं गलत, और बीवी शौहर को बोले तुमने गलत किया है, वो पहले से इतराफ करके बैठा हुआ होता है मैंने कभी सही भी किया है, यानी मतलब वो भी नहीं मानता। पहले मैंने सही कहा था, अब थोड़ा चेंज कर रहा हूँ अपना बयान, वो भी नहीं मानेगा। और हकीकत है नहीं मानते, चेंज नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ, वाकई नहीं मानते। हमारे पास केस आते रहते हैं ना, अपनी गलती कमबख्त कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, मानना तो दूर की बात, मानना तो दूर की बात। तो देखो यहां हजरत काब इब्ने मालिक से गलती हुई, प्रोटोकॉल इतना मिला कि कुरान में उनके लिए आयतें उतर गईं कि तुम 3 की तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली है। ऐसा इतनी इज्जत, 3 सारे जानते थे यही 3 है। कितना खुश होंगे, हमेशा तरावी में क़यामत तक हमारा नाम लिया जा, हमारा तज़किरा होता रहेगा हमेशा, कितना खुश हुए होंगे वो। ये इतना प्रोटोकॉल गलती करने की वजह से नहीं मिला, गलती तस्लीम करने पर मिला है कि गलती की जो सजा है उसको क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, कबूल किया जा रहा है। इसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, या बनी आदम कुल्लुकुम खत्ताऊन, ए बनी आदम, अल्लाह फरमाते हैं तुम में से हर शख्स गलती करता है, व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, सबसे बेहतर गलती करने वाले वो हैं जो तौबा कर लें। ना तो आप ऐसे हो सकते हैं कि आपसे कभी गलती ना हो,
تو ہاں اب جو میں بات کر رہا تھا، جب توبہ قبول ہوئی ہے، توبہ جب کعب ابن مالک کی قبول ہوئی، خبری سنائی گئی ہے، تو خوشخبری دینے والے کو بھی کیا کیا؟ گفٹ دیا نا۔ تو اب جب نبی نے بتایا کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے، تو پہلے تو تسلی کی کہ اللہ نے کی ہے یا آپ نے معاف کی ہے، تو بتایا اللہ نے۔ تو فوراً اگلا جملہ پتہ ہے کیا تھا؟ یا رسول اللہ، اس مال کی وجہ سے میں جہاد سے پیچھے رہ گیا، تو یہ سارا مال صدقہ۔ یہ توبہ بھی کیا ہے؟ تبھی تو یار یہ صحابہ تھے بڑے خاندانی۔ عرب کو آپ جو اس دور میں عرب تھے نا، بعض مورخین ان کا بہت ہی بھیانک نقشہ کھینچتے ہیں کہ بڑے ایسے تھے، ایسا نہیں ہے بھائی، ان میں کچھ برائیاں ضرور تھیں، مگر بلڈ کیا تھا؟ کیونکہ خاندانی لوگوں میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے کہ کل قیادت ان کے ہاتھ میں آئے گی۔ بنی اسرائیل کو میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو بھیجا، مگر بنی اسرائیل کو پوری دنیا کی قیادت اللہ دینا چاہتے ہی نہیں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام آخری نبی بھی نہیں تھے، ان کے بعد بھی نبیوں کا سلسلہ جاری ہونا تھا، تو اللہ نے بنی اسرائیل دے دی۔ کیسے نالائق تھے نا، کہیں سے بھی خاندانی واندانی چیزیں تھیں ان کے اندر، چند ایک کو چھوڑ کر، چند ایک کی تو اللہ نے تعریف کی ہے، لیکن بنی اسرائیل میں اکثریت کیا تھی؟ جس بات کا حکم دو یہ ہر بات میں، اور یہ سخاوت تو تھی نہیں۔ لیکن ادھر صحابہ کو دیکھو کیسا برداشت کیا انہوں نے۔ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر میں نے گناہ کیا تھا، پہلی بات تو یہ کہ میں ہر جنگ میں شریک رہا ہوں، تو یہ غلطی ہو گئی تو بس میں نے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لی، تو معاملہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ مسئلہ تو یہی ہے کہ توبہ کر لو تو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف۔ ہماری تو ایسے ہی توبہ ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوئی، بلکہ اتنا بھی نہیں تکلف، استغفر اللہ، بس چلو سب کیا ہو گیا؟ معاف۔ اتنا بھی کم بخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چلو یار اتنا بھی کر لینا، یہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ تو اس میں بھی معاف کر دیتا ہے کہ بھائی آئندہ نہیں کر، یہاں تک بھی نہیں آ رہے۔ تو پہلی بات، کعب ابن مالک کہہ سکتے تھے کہ ساری زندگی جہاد کرتا رہا، ایک غلطی ہوئی، اور ویسے تو غلطی ساری زندگی بھی جہاد نہ کیا ہو، ہر دفعہ ہی انکار کیا ہو، تو جتنے بھی بڑے گناہ ہو، ایک توبہ سارے گناہوں کو کیا کر دیتی ہے؟ معاف۔ تو مسئلہ تو یہی ہے، علماء سے سنا ہے، مسئلہ تو یہی ہے، بس 2 رکعت بھی نہیں پڑھنے کی ضرورت، توبہ کر لو، کیا ہو جائے گا؟ معاف۔ اور واقعی معاف ہو جاتا ہے، اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ آئندہ نہ کرو، یعنی عزم کرو آئندہ نہیں کروں گا، نا 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 نا، اتنا نہیں، بلکہ ساری جنگوں میں شریک، اور اس کے بعد بھی پھر 40 دن جو بائیکاٹ ہوا، اس میں جو ٹینشن ہوئی ہے، کہہ سکتے تھے کہ چلو میں نے توبہ بھی کی اور دنیا میں اس کی گناہ کی سزا بھی اللہ نے دے دی۔ جو 40 دن میں ٹینشن میں کہ نبی کو سلام کر رہا ہوں تو سلام کا جواب نہیں دے رہے، میری طرف دیکھ نہیں رہے ہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو ٹینشن 40 دن میں نے گزارے، اور پھر ایک بادشاہ نے مجھے لیٹر بھیجا، اس کو میں نے جلا دیا، یہ بڑی آزمائشوں سے گزر گیا، اب تو میں دودھ کا دھلا ہوا بالکل نیٹ اور کلین ہو چکا ہوں، اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نا نا نا، خاندانی لوگ بھائی، مال سے محبت جو صحابہ کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے نا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر قیاس کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم سے ہوتی ہیں تو اسی طرح ان سے، ان کی غلطیوں میں اور ہماری غلطیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ان کی غلطیاں ایسے ہوتی ہیں جیسے آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلا کے جنت کا درخت کھلا دیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کے حکم کی ویلیو نہیں ہے، یہ مطلب تھوڑی ہے۔ شیطان انسان کو کچھ نہ کچھ وہ گھماتا رہتا ہے، انسان گھوم جاتا ہے۔ ہم جو غلطی کرتے ہیں تو اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل چکا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت ہمارے دل سے نکل چکی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کے دل سے اگر اللہ کی عظمت نکلی ہوتی تو اتنی قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں وہ قربانیاں نہ دیتے۔ دیکھو حضرت ابو سفیان کو شیطان نے روکا اسلام قبول کرنے سے، یہ بات آج نیگیٹو اس میں بیان کی جاتی ہے وے میں کہ اتنی دیر سے اسلام قبول کیا جب سب کچھ حل ہو چکا تھا۔ او بھائی، شیطان نے ان کو روکا ہے، ورغلایا، لیکن جب قبول کیا انہوں نے اسلام، تو پھر اس اسلام لانے کے بعد کی قربانیاں دیکھو ان کی۔ ان کو یہ احساس تھا کہ میں دیر سے مسلمان ہوا ہوں، تو اب دیکھو اس میں نظر تو برحق ہے، لگنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جس کا امکان ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہو بھی جائے۔ امکانات کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا، اس میں افراط اور تفریط ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نظر کے وجود ہی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نظر سرے سے لگتی ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں، ان کو ہر وقت لگ رہی ہوتی ہے ان کے رائے کے مطابق کہ اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، یہی چلتا رہتا ہے پروگرام۔ تو نہ اس میں وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ نظر کا انکار کرنا جائز ہے ہمارے لیے۔ جو لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں نا، وہ ہیں سیکولر لوگ، لبرل لوگ جو شریعت کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلائل
مشاہدہ بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن وحی خود دلیل ہے ہماری نظر میں. وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے. اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو وہ نہ مانے، وہ اس کا ہیڈیک ہے. ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو. سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا. سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی، سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو نظر تو برحق ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بہت ہو، تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی، اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگی گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹھے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے. تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا. کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا. 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے. تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کاش اس کو سمجھ جاؤ. یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے. جادو کا بھی امکان ہوتا ہے، کسی پہ جادو ہو جائے، ہزاروں میں کسی ایک پہ. لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے، کہے گا آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو. جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے، کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے، وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا. بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کہ کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے، میرے ہے یا نہیں ہے مجھے تو یہ تو بتاؤ. حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا، جتنی پرسنٹیج 100 میں، جادو کی اس سے بھی کم ہے. ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو. لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ، یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا ہوا. اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب عامل میرے خلاف بولتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کمبختو تمہارے پاس جادو، چڑیل، جن، بھوت، تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار. تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. خیر میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں، کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں سا خون بڑھتا ہے میرا، ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں. ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں. ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. صرف مسجد کا تقدس ہے، باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا، انگلش میں بھی گالیاں دوں گا، پنجابی میں بھی، اردو میں بھی. یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، بے شرموں کو، ان بے غیرتوں کو. خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے. تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار، عاملوں کے ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے. جی نظر کی بات کر رہا تھا میں. تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے، یہ ہے. لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے، تم پہ نظر ہے، تم پہ یہ ہے، ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا. شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے، ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے، تمہارے گردوں میں پتھری ہے، تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے. حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا روحانی عامل، ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو. لازمی کیا لگی ہے؟ کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تو وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر سمجھ رہے، ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا، لہذا تحقیق کرے گا، 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں. عاملوں کے پاس چونکہ جن چڑیل بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے،
لہذا ہر ایک پر جن بھی ہے, چڑیل بھی ہے, اور بھوت بھی ہے, اور نظر بھی ہے, اور موکل بھی ہیں, اور حمزاد بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, ڈرامے بازی. سمجھتے ہو؟ جب ان کو بولو کہ کیا دلیل ہے, تو بھائی امکانات کی دنیا میں امکان کہ فلانے پہ لگ گئی تھی, فلاں پہ لگ گئی تھی, تو خوب سمجھ لو امکانات کی بیس پہ یہ کہنا کہ ابھی دیکھو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے رکھی ہے دنیا میں, یہ صحیح حدیث ہے. پھر انہوں نے ایک دوا بتائی کہ یہ شوگر کی بہترین دوا ہے. بھائی آپ ڈاکٹر ہو, آپ سائنٹسٹ ہو, کہہ رہے میں نے یہ کہیں سے نکالی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد لا علاج ہے, یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر. بھائی شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے, اب ٹھیک نہیں ہو سکتی, کنٹرول کرنی پڑے گی, لبلبا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر بیماری کی اللہ نے شفا پیدا کی ہے, تو یہ میڈیسن, یہ کوئی دیسی نسخہ ہے, یہ شوگر ٹھیک کر دے گا. اب دلیل کیا دے رہے ہیں, ہر بیماری کی اللہ نے دوا پیدا کی, یقیناً کی ہے, لیکن کیا وہ آپ کو معلوم ہے, کیا وہ دوا یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی بہت ساری دوائیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ دو انتہائی میں جلدی سے کمپلیٹ کروں اس موضوع کو, کہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز ہوگی, کچھ بھی ہو جائے اس کو نظر ہی لگی ہے. تو یہ وہم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو نظر کا بالکل انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں فلاں فلاں پہ کیوں نظر نہیں لگی, وہ اتنے ہینڈسم, اتنے خوبصورت لوگ ہیں, فلاں کی آواز اتنی اچھی, ان پہ نظر کیوں نہیں لگی. تو اب اصول سمجھیں, نظر لگنے کے لیے علماء نے قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے, جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا ان کو اکثر نظر نہیں لگتی. نظر ہمیشہ اچھمبے کی چیز کو, اچانک, جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے, سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس, اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا, اور علاقہ بھی وہی ہے, رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو, گندے نالے پہ رہتے ہو, سائیکل پہ تھے, اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس. یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا, اس میں نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے, سوری مصر میں نہیں, شام میں ساتھ رہتے تھے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کہو دروازے سے الگ الگ جایا کرو, ایک ہی دروازے. لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا, اجنبی جگہ ہے, وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو, اچانک اتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت, وہاں چانس ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے, پہلے پہلی ہو پھر دوسری, استغفر اللہ, یعنی آہستہ آہستہ. ایک کمارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا, اچانک 4 بیویاں لے کے گھوم رہا ہے, تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے کا. اس لیے ایک دم سے نہیں, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ, پہلے پہلی ہوگی, دوسری میں کچھ پٹو گے, تھوڑی بےزتی ہوگی, تھوڑی عزت ہوگی, کچھ لڈو کچھ گالیاں مل جل کے, پھر تیسری. تو اس طرح کر کے چلانا, ٹھیک ہے. تو اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں, ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ خوش ہوں گے. بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ, میری ارننگ اتنی ہو گئی, تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے. تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو, تو خود پسندی میں, عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو, آدمی کیا کہے, اللہ کی دین ہے بھائی, میرا کمال نہیں ہے. کس کی دین ہے یہ؟ اللہ کی دین ہے. تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے. باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے, دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں, تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. ٹھیک نہیں ہوتے, آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو, مطمئن ہو جاتے ہو. اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے, آپ کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اچھا, میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے. بالکل غلط بات, میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف, یہ ذہن میں رکھو. 2 نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا. میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ. میں ان کو 2 نمبر سمجھتا ہوں. یہ کخ بھی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, چاہے امریکہ میں ہو, چاہے جاپان میں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, چاہے کراچی میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, سب ایک جیسے ہیں.
تو اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول لوگوں سے. اچھا بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات سے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پر جادو ہوا تھا، بخاری مسلم سے ثابت ہے، لیکن ہوا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے نا ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جادو اتنی آسان نہیں ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، تو پیغمبر پہ ہو گیا. دیکھو کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جن میں کوئی حکمت تھی. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، جادوگر جادوگر. اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے. جادوگروں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا اثر اللہ نے ہونے دے دیا. اتنا اثر کہ آپ کبھی کبھار بھولنے لگے کچھ چیزیں، کچھ کام کیا ہوتا آپ کو یاد نہ ہوتا. اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر. اور یہ اثر اس لیے اللہ نے ڈالا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے آپ بشریت میں کامل ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں. اصل مقصد یہ الزام کی نفی تھی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی؟ حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ سیدنا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایک تماشا بنا لیتے لوگ. فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے ہیں. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی ہے آواز؟ مجھے تو گونج رہی ہے آواز. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادوگروں نے دماغ کو ایسا کیپچر کیا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں. حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی. دماغ میں کچھ انہوں نے ایسا کیا ہے نا کہ یخیل، خیال پیدا ہوا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ. دیکھو انبیاء کے دماغ کو ایسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے یہاں ہونے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ ہیں. اس میں حکمت تھی نا تاکہ مقابلہ تو ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے، فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں قتل کر دوں گا، تو جادوگر وہی رسیاں دوبارہ فرعون کی طرف پھینک دیتے کہ تو قتل کر کے دکھا ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یا فرعون پہ جادو کر دیتے. ہوا جادو فرعون پہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ پہ ہو گیا. نہیں ہوا نا فرعون پہ جادو. بھائی جادوگر ہزاروں جادوگر تھے، سینکڑوں تو تھے ہی. انہوں نے سوچا کہ یار تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے، انتر منتر کلی کل انتر ہو جا منتر چھو. یوں کرتے فرعون ٹیڑھا ہو جاتا. فرعون کی ساس کو کچھ چیزیں سکھا دیتے. کیا خیال ہے؟ جٹھانی فرعون کی زوجہ جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، ان کو کہہ دیتے کہ تم اپنی ساس سے کچھ کروا دو یا جٹھانی سے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فرعون نے دھمکی دی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان سب کو شہید کر دیا. کچھ بھی نہیں ہو سکا. ایسا نہیں ہوتا. جادوگروں کو ایک ماحول چاہیے، اسی میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں، ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم اگر ڈرو نا تو عاملوں سے اور جادوگروں سے سب سے کم ڈرا کرو. جیسے کہ پولیس والے ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ پڑتی ہے نا پولیس والوں کی عاملوں کے پاس، تو پولیس والے جاتے ہیں، پولیس میں جو گٹکا کھانے والا ہے نا وہ اٹھا کے لے آتا ہے عامل کو، تھانے میں بند کر دیتا ہے. عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سوچو جو عامل ایک گٹکا کھانے والے پولیس والے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس عامل کی پوری ٹیم کو اٹھا کے لاک اپ کر دیتے ہیں یہ لوگ. وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا؟ تو یہ دنیا کے سب سے کمزور، سب سے ضعیف قوم روحانی عامل ہوتے ہیں، لیکن دماغ کا کھیل ہے سارا. تو لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں ڈرو تو آپ طاقتور ہو، سمجھتے ہو. آج مجھے ایسا لگ رہا ہے گلوکوز کی 3 بوتلیں چڑھا لی میں نے. عاملوں کے خلاف بولتا ہوں کیونکہ عامل میرے خلاف بہت سرگرم ہو گئے ہیں آج کل. ابھی علماء کا ایک وفد گیا کسی عامل کے پاس، وہ وفد پہلے میرے پاس آیا، گپ شپ ہوئی، بیٹھے، میں نے ان کو رات کو کھانے کی دعوت دی. انہوں نے کسی سے ملنے جا رہے تھے، مجھے نہیں پتا کسی عامل کے پاس گئے. اس عامل نے میرے خلاف اتنا بولا کہ انہوں نے میری دعوت ہی کینسل کر دی کہ یار یہ مفتی صاحب تو 2 نمبر ہے معاذ اللہ. انہوں نے اپنی طرف سے اس عامل کی باتوں میں آ کے، تو جب انہوں نے کسی نے مجھے بتایا، میں نے کہا اچھا ہے اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ عامل رکھے ہوئے ہیں، تم جیسے فضول لوگوں سے اللہ نے مجھے نجات دے دی تاکہ میرا کھانا تمیز والے عقل مند لوگ کھائیں. جو عاملوں سے متاثر ہو تو اس بیچارے کا مینٹل لیول کیا ہوگا آپ سوچو. میں نے کہا ہمیں ایسے مولویوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جن کا مینٹل لیول یہ ہے کہ چڑیل بھوت بھگانے والوں سے متاثر ہو کیا. یہ تو مینٹل لیول ہے. آپ دلائل سے کے بجائے ان لوگوں سے متاثر ہوتے.